السلام علیکم۔ آج کے اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر کس طرح اٹھایا گیا۔ ویڈیو میں کچھ بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت مریم علیہ السلام بچپن ہی سے بڑی نیک سیرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تمام عورتوں پر انہیں فضیلت عطا فرمائی تھی۔ پیدائش کے بعد ان کی والدہ نے اپنی منت کے مطابق ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں بیت المقدس کی عبادت کے لیے وقف کر دیا اور اونچی جگہ پر ایک کمرہ ان کی عبادت کے لیے خاص کر دیا۔ وہ ہر وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پر بغیر موسم کے عمدہ پھلوں کے ذریعہ ان کی نشو و نما اور پرورش فرمائی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے بشارت دی کہ تمہیں ایک بیٹا عطا کیا جائے گا جس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ وہ دنیا اور آخرت میں بلند مرتبے والا ہوگا اور بچپن ہی میں لوگوں سے بات کر کے آپ کی پاک دامنی کی شہادت دے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ناموں کا ذکر مختلف اعتبار سے 59 مرتبہ کیا ہے۔ ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ ایک دن حضرت مریم علیہ السلام کسی ضرورت کی وجہ سے بیت المقدس کی مشرقی جانب گئی ہوئی تھی کہ اچانک ایک فرشتے نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ تم کو ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا اللہ کا فیصلہ ایسا ہی ہے اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بہت تعجب کیا اور کہا مریم تم نے یہ کتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کر دیا اور بچہ بول پڑا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ میں جہاں کہیں بھی رہوں خدا نے مجھے بابرکت بنایا ہے اور آخری دم تک اللہ نے مجھے نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے اور اپنی ماں کا فرما بردار بنایا ہے۔ میری پیدائش، میری وفات اور پھر دوبارہ زندہ ہونا میرے لیے خیر و برکت اور سلامتی کا ذریعہ ہے۔ بچے کی ایسی بات سن کر قوم حیران رہ گئی اور حضرت مریم علیہ السلام سے ان کی بدگمانی عقیدے میں بدل گئی۔ اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے بنی اسرائیل کے سامنے حضرت مریم علیہ السلام کی پاک دامنی ظاہر ہو گئی اور ان کی بدگمانی دور ہو گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت و پرورش ماں کی شفقت میں ہوتی رہی، مگر پھر بھی قوم کے شریر لوگوں کی طرف سے ان کی پیدائش پر بدگمانی اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کو حضرت مریم علیہ السلام دیکھ چکی تھی، اس لیے وہ قوم اور ہیرود بادشاہ کے ڈر سے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں مصر چلی گئی اور 12 سال وہاں رہنے کے بعد پھر ان کو لے کر بیت المقدس واپس آ گئی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 23 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبوت عطا فرما کر آسمانی کتاب انجیل نازل فرمائی۔ انہوں نے کفر و شرک کے خلاف اپنی دعوت و توحید کا آغاز کیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو توحید کا دعوت دی اور قوم نے آپ کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت کی تصدیق کے لیے
بہت سے معجزات عطا فرمائی جن کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور پیدائش کے بعد انہوں نے گود ہی میں اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مردوں کو زندہ اور پیدائشی اندھوں کو دیکھنے والا کر دیتے، مٹی سے پرندے بنا کر پھونک مار کر اڑا دیتے، کوڑ کے مریضوں پر ہاتھ پھیر کر اچھا کر دیتے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں خیر بتا دیا کرتے تھے، اور حواریوں کی پیدائش پر آپ کی دعا سے آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل ہوا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں سے حفاظت کرتے ہوئے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور آخری زمانے میں قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگی، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے، تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے، اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قتل کرنے کے لیے اندر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا، اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہے۔ وہ قیامت کے قریب دو فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لگائے ہوئے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے۔ لوگ آپ کو سیڑھی کے ذریعے نیچے اتاریں گے۔ فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے ادا کریں گے، اور صلیب کو توڑ کر شرک کی جڑ ختم کر کے عیسائیوں کے اس باطل عقیدے کی تردید کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھ کر پوری قوم کے گناہوں کا کفارہ بن گئے ہیں، اس لیے بعد خنزیر کو قتل کریں گے، اور مسلمانوں کا لشکر لے کر دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اس وقت وہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی جان بچا کر بھاگے گا، مگر آپ اس کو بیت المقدس کے قریب باب لد پر قتل کر کے پوری دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے، جس کی وجہ سے مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، ظلم و ستم کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا کہ بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے۔ آپ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی۔ تقریباً 40 سال دنیا میں زندہ رہ کر وفات پائیں گے۔